السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے متعلق پارٹ نمبر 16۔ اب بکریاں چرانے جاتے تھے بھائیوں کے ساتھ۔ ایک مرتبہ ایسا قصہ ہوا کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور بچے بھی کھیل رہے تھے۔ بکریاں جو ہے وہ گھاس کھا رہی تھی۔ اچانک کچھ فرشتے آسمانوں سے آئے، اور آپ کی عمر 2.5 سال کی 3 سال کی ہوگی، اور ان فرشتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے سامنے سے اٹھا لیا۔ بعض کتابوں میں یہ ہے کہ حضرت جبریل اور میکائیل تھے، اور بعض کتابوں میں یہ ہے کہ فرشتے تھے۔ بس یوں اٹھا لیا۔ یہ بھائی دیکھنے لگے، ارے ہمارا قریشی بھائی، حضور کو یہ قریشی بھائی کہتے تھے کہ قریشی بھائی، یہ بچے ہمارے قریشی بھائی کو کہاں لے جا رہے ہیں یہ لوگ؟ ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، اور وہاں جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، اور اندر سے کچھ نکالا، خون نکلتے ہوئے دیکھا ان بچوں نے۔ تو ظاہر بات ہے کہ خون سے آدمی ویسے ڈرتا ہے۔ تو یہ بچے سارے کے سارے ایک دم دوڑے۔ وہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ قبیلہ بنی سعد نے بچپن میں، آپ کی عمر 2.5 سال کی تقریباً ہوگی، اندازہ یہ ہے 2.5 سال یا 3 سال سمجھ لو، علی اختلاف الروایات۔ جب شق صدر ہوا تو کچھ چیزیں اندر سے نکالی گئی، کچھ چیزیں رکھی گئیں، اور باقاعدہ سیا گیا۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار جو ہے صحابہ دیکھتے تھے آپ کے دل کی طرف تو ٹانکے بھی نظر آتے تھے، ٹانکے کہ جیسے کوئی سیا ہوا کوئی چیز ہو تو وہ نظر آتا تھا۔ بس ایک پوائنٹ ذہن میں رکھنا کہ 4 مرتبہ شق صدر ہوا ہے پوری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ تفصیل سے میں بیان کروں گا کون سے وقت میں ہوا۔ یہ پہلا شق صدر ہے۔ تو بھائی جو ہے وہ دوڑ گھبرا گئے کہ ارے ہمارا قریشی بھائی تو مر گیا، اس لیے کہ خون نکلا، اور کئی فرشتے ہیں، اور ایک روایت میں ایک غالب صرف 2 فرشتے تھے، جبریل اور میکائیل، اور سونے کا تشت لائے تھے آسمان سے، برف سے بھرا ہوا لے کر نمودار ہوئے، اور آپ کا شکم مبارک چاک کر کے قلب مطہر کو نکالا، اور دل کو نکالا، پھر دل کو بھی کاٹا، اس کو بھی چاک کیا، اور اس میں سے 1 یا 2 ٹکڑے خون کے جمے ہوئے نکالے، اور کہا کہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل، پیٹ، ان سب کو تشت میں رکھ کر برف سے دھویا، خوب دھویا فرشتوں نے، اور اس کے بعد دل کو اپنی جگہ پر رکھ کر سینے پر ٹانکے لگائے، اور دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر لگا دی۔ بس یہ کیا۔ اب یہ سارے کے سارے چیزیں یہ سارے نیچے دیکھ رہے تھے تو گھبرائے، اور گھبرا کر جو ہے گاؤں میں اعلان کر دیا آتے بچے کہ دیکھو اخونا قریشی مات، ہمارا قریشی بھائی مر گیا، وہ یہ ہوا۔ بچے بچیاں جو بھی تھی، گاؤں میں اعلان ہوا تو سارے کے سارے بھاگے۔ تو کیا ہوا؟ تو کتابوں میں لکھا ہے سورج غروب ہو رہا تھا، بکریاں رو رہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے پہاڑی کے دامن میں گھبرائے ہوئے، سہمے ہوئے کھڑے تھے۔ جب حضور نے دیکھا کہ حضرت حلیمہ آئی ہے تو حضور ایک دم سے دوڑے، ایسے دوڑے، اور حلیمہ بھی دوڑی، اور ایسے دوڑے حضور کہ جیسے دوڑتے دوڑتے جیسے گر جائیں گے، اور جو حلیمہ نے جو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا تو حضور چمٹ کر روتے تھے، اور یہ کہتے تھے مجھے یہاں تکلیف ہے، ان لی وجع ہونا، مجھے یہاں تکلیف ہے۔ پورے کے پورے گاؤں والے جو تھے وہ سب آئے، اور سب نے جو ہے حلیمہ کو دلاسا دلایا حضور کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے، گھبرا جاتے تھے۔ رات کو جب سوتے تھے تو یہی بات کہتے تھے، وہ لوگ پھر آئے ہیں، وہ لوگ پھر آئے ہیں، وہ لوگ پھر آئے ہیں، جیسے بچہ ڈر جاتا ہے۔ تو چنانچہ پورے قبیلے والے یہ پریشان ہوئے کہ کہیں خدا نہ خواستہ اس بچے کا یہاں انتقال نہ ہو جائے۔ اگر یہاں انتقال ہو جائے گا
تو قریش کے لوگ تو بھی ہمیں بچے دیں گے نہیں اور ہمارا دھندا پانی بند ہو جائے گا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پورے قبیلے والوں نے کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین کے موقع کے اوپر اس قبیلے سے مقابلہ ہوا تھا تو انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ حضرت آج اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، لیکن جتنے غلام اور باندیاں بن کر یہاں آئے ہیں، بچپن میں انہوں نے آپ کے کپڑے دھوئے ہیں، بچپن میں آپ نے ان کو آپ کا انہوں نے اکرام کیا ہے، بچپن میں آپ کے کپڑے دھوئے ہیں، آپ کو دودھ پلایا ہے، آپ کو کھانا کھلایا ہے. یہ سب غلام اور باندیاں بن کر آئے ہیں. حضور بیٹھے ہوئے حنین کے موقع کے اوپر یہ سن رہے تھے اور حضور رو رہے تھے. بقیہ تفصیل انشاءاللہ قبیلہ بنی سعد کی بعد میں پوری کروں گا. بڑے عجیب عجیب واقعات ہوئے ہیں. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ. اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے.